الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے بعد ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ قرب و جوار کے لوگ خصوصاً حوازن اور ثقیف اور مضر اور جشم یہ قبائل باہم مشورہ کر کے یہ طے کیے کہ مسلمانوں پر الغار کیا جائے اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ مکہ جیسی سرزمین پر اگر وہ انہوں نے قبضہ کیا ہے تو ہم ان پر قابض ہو جائیں گے اور اس طرح سے مسلمانوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو اور دوستو، قربان جائیے، ادھر دشمن نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جا کر کے پتہ لگاؤ، اور باہم لوگوں نے مشورہ کر کے مالک بن عوف نصری کو اپنا قائد مقرر کیا، اور اس نے یہ مشورہ دیا کہ تمام کے تمام حوازن اور ثقیف کے لوگ اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی نکلیں تاکہ جم کر کے لڑیں اور مسلمانوں کو ختم ہی کرنے کا سوچیں۔ لیکن درید نے کہا، جو انتہائی ضعیف اور بڈھا ہو چکا تھا، بہت ہی اپنے زمانے کا بہادر جنرل تھا، اس نے کہا کہ یہ کام غلط ہے، اور کہا کاش کہ میں جوان ہوتا اور میں تمہارے کچھ کام آتا، دوڑتا بھاگتا، اور کہنے لگا کہ نہ میں تو صحیح طریقے سے اس جنگ میں شامل ہوں اور نہ ہی اس سے الگ ہوں، یعنی یہ ہماری پوزیشن ہے۔ ادھر حوازن کے جاسوس آ کر کے ان کے کمانڈر کو کانپتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑے سفید انسان دیکھے ہیں، اور ان کو دیکھنا تھا کہ ہم تھر تھرا کر کانپنے لگے، اور یہ ہماری صورتحال دیکھ رہے ہو۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے ان کے اندر گھس کر کے اور ان کا اچھی طرح سے جائزہ لیں۔ تو اس طرح سے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 شوال مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ